عزیز طلباء و طالبات، آج ہم لوگ مرزا محمد رفیع سودا کے ایک قصیدے پر کچھ گفتگو کریں گے، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے پچھلے لیکچرز میں قصیدے کی تعریف کیا ہے، اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، اور یہ کہ عربی اور فارسی زبانوں میں قصیدے کی روایت کس طرح سے رہی ہے، اس پر اظہار خیال کیا گیا تھا، اس پر کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ عربی زبان سے قصیدہ فارسی میں اور فارسی کے راستے سے اردو میں داخل ہوا ہے۔ چنانچہ عربی زبان میں ابتدائی قصیدوں کی جو معصومیت اور جو سادگی تھی، وہ جب فارسی زبان میں پہنچی تو ایران کے مرغزاروں تک پہنچ کر کے اور ایرانیوں کے مزاج کے تکلفات کے اثر سے وہ قصیدہ بہت پرتکلف ہو گیا۔ اس میں مبالغہ، اس میں اغراق، اس میں غلو، جو در حقیقت مبالغے کی ہی الگ الگ قسمیں ہیں، بے پناہ طریقے پر داخل ہو گیا۔ اور جب فارسی کے زوال کے بعد قصیدہ اردو میں رائج ہوا تو اسی روایت کے ساتھ، جو فارسی کے دور اخیر کی روایت تھی، اسی کے ساتھ داخل ہوا۔ مگر ہم لوگوں کو یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی بھی زبان جب ابتدائی دور میں رہتی ہے اور جب ترقی کے ابتدائی مراحل سے گزرتی ہے وہ، تو اس میں اصلیت، اس میں سادگی، اس میں حقیقت پسندی، اس میں بے تکلفی اور اس میں ایک طرح کا فطری حسن موجود ہوتا ہے۔ یہ بات عربی زبان کے ساتھ تھی، یہ فارسی کے ساتھ ہوا، اور یہ خود اردو کے ساتھ ہوا۔ عربی کے ابتدائی قصیدے، فارسی کے ابتدائی قصیدے، اور بالکل اسی طرز پر اردو کے ابتدائی قصیدے بھی اپنے فطری رنگ میں، اپنے اصلی رنگ میں، اپنے حقیقی روپ میں جلوہ گر ہوئے، سامنے آئے۔ پھر سوال یہ ہے کہ یہ تکلفات کی دنیا کیسے آباد ہو گئی؟ تو اس کا بہت صاف اور سیدھا جواب ہے۔ دو تین باتوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ بہت صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ قصیدہ بنیادی طور پر درباری صنف ہے۔ اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ قصیدے مذہبی جذبات کے تحت بھی لکھے گئے ہیں اور خاصی تعداد میں لکھے گئے ہیں، اور تقریباً تمام شعراء نے لکھا ہے۔ لیکن قصیدہ در حقیقت ایک صنف کی حیثیت سے دربارداری کی چیز رہی ہے، اور جب دنیاوی جاہ و حشمت، دنیاوی جاہ و جلال اور دنیاوی ترقی کے عناصر یا اس کا مقصد اس میں شامل ہو گیا، تو اس میں کئی طرح کی چیزیں خود بخود شامل ہوتی چلی گئیں۔ مثال کے طور پر تکلف اور تصنع۔ یہ بات جب صاف ہو گئی کہ قصیدہ درباروں میں پروان چڑھا ہے، یا قصیدے درباروں کے لیے لکھے گئے ہیں، یا قصیدے کا مقصد حصول دنیا ہے اور قصیدے کا مقصد مال و دولت حاصل کرنا ہے، تو اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بہت دنوں تک، ایک زمانے تک، دربار ہی علوم و فنون کی ترویج و اشاعت کا اور اس کی پشت پناہی کا سب سے بڑا مرکز ہوا کرتے تھے۔ دربار میں اہل علم کا جمگھٹ ہوتا تھا، اور ہر علم کے اور ہر فن کے ماہرین دربار میں پورے کر و فر کے ساتھ، پورے ادب آداب کے ساتھ حاضر رہا کرتے تھے۔
बादशाह भी उनकी हौसला अफजाई करता, उनकी पुष्ट पनाही करता। तो जब इस तरह का पुरतकल्लुफ़ माहौल हो तो उसमें जो सिर्फ परवान चढ़ेगी वो भला अपने आप को तकल्लुफ़ात की उस दुनिया से बेनियाज कैसे रख सकती है? जवाब है कि नहीं रख सकती। तो कसीदे के अंदर जो शान व शौकत पैदा हुई, कसीदे में जो जाहो जलाल आया, कसीदे में जो अल्फाज व तराकीब की शौकत आई, कसीदे में अरबी और फ़ारसी अल्फाज की जो बहतात पैदा हुई, और कसीदे में मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात और मुख्तलिफ़ किस्म की तलमीहात का जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ तो उसकी पुष्ट पर सिर्फ़ एक जज्बा कार फरमा था, इजहार इल्म, इजहार हमदानी। अपने हरीफों को किस तरह से शिकस्त दी जाए और किस तरह से उनको निचला बैठाया जा सके, किस तरह से अपने हरीफों को ज़ेर किया जा सके, उन उन सब पर काबू पाने के लिए और उन सब पर गालिब आने के लिए हमारे शोराए किराम ने इन वसीलों का सहारा लिया जो कसीदे की दर हकीकत शनाख्त है, जिनका जिक्र पिछले लेक्चर में भी हो चुका था। एक और बात समझ में रहना चाहिए, एक और बात जहन में रहना चाहिए, समझनी चाहिए, और वो ये कि जब एक तरफ दुनियावी तरक्की का इन्हिसार कसीदों पर हो और दरबार में एक से ज़्यादा शायर हों, मलिकुश शोरा कोई एक हो, तो ये इंसानी फितरत है कि हर शायर मलिकुश शोरा के मनसब पर फाइज होने की ख्वाहिश रखेगा और आपस में एक तरह की हरीफाना कशमकश रहेगी। ये इंसानी मिजाज का हिस्सा है, ये इंसानी फितरत है। और बसा औकात ऐसा होता, दरबार के हालात इस तरह के होते या दरबार के बाहर जो शहर के हालात थे, अमीर उमरा के दरबारों के जो हालात थे, कुछ ऐसा होता कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ इस तरह की भी नज़में लिखी जाती, कुछ इस तरह की भी शायरी की जाती कि आज के दौर में भी उनको पढ़कर तहजीब अपनी आंखें बंद कर लेती है, शर्म आती है। उरियानियत और फहाशी का कोई पहलू ऐसा छोड़ा नहीं गया जो हमारे शायरों ने बरता ना हो। तो एक तरफ कसीदा और दूसरी तरफ हिजवगोई, और इसी से लगा हुआ एक और जाविया है जिसको हम लोग शहर आशोब कहते हैं। शहर आशोब ज़ाहिर है कि एक ऐसी नज़्म है इस्तिलाही मानों में जिसमें किसी शहर की बिगड़ती हुई सियासी और समाजी और तहजीबी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया हो, उसमें इस बात का भी जायज़ा लिया गया हो कि शहर में आबाद, मुल्क में बसे हुए मुख्तलिफ पेशों के माहिरीन इक़्तिसादी तौर पर और माशी तौर पर किस कैफियत से दो चार हैं, किस आजमाइश का सामना है उनको। ये दर हकीकत शहर आशोब की एक बहुत बड़ी अहमियत है कि हम शहर आशोब को पढ़ करके जिस ज़माने में या जिस समाजी और सियासी पस मंज़र में वो लिखा गया है उसका सही तौर पर अंदाज़ा लगा सकें। और उसका असरी पहलू ये है कि जिस दौर में हम शहर आशोब पढ़ रहे हैं उस दौर से और जिस दौर में ये शहर आशोब लिखा गया है मुआजना कर सकें कि हमारे मुल्क ने ज़हनी तौर पर, इल्मी तौर पर, सियासी और समाजी तौर पर किस हद तक तरक्की के ज़ीने तय किए हैं या किस हद तक वो तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है, यानी पूरा मुआशरा। तो इस तरह से शहर आशोब
در حقیقت پورے شہر کا مرثیہ اور پورے شہر کا ترجمان بن کر کے پورے شہر کی ترجمانی کا حق ادا کرنے والی صنف بن کر کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ قصیدے کی تاریخ کے سلسلے میں بہت سرسری طور سے یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ قصیدہ جنوبی ہندوستان سے اس کی تاریخ شروع ہوئی۔ قلی قطب شاہ، غواسی، نصرتی، علی عادل شاہ، یہ بڑے شاعر ہوئے تھے جنوبی ہندوستان میں، اور جب تک ان شعراء کے ہاتھوں میں قصیدہ گوئی کی قیادت رہی، اس کی لگام رہی، قصیدہ اپنے اس روپ میں سامنے نہیں آ سکا جو آج قصیدے کا مزاج ہے، یا جو آج قصیدہ جس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، یعنی وہی پرتکلف انداز، وہی شان و شوکت والا پورا ماحول، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا۔ کیونکہ جنوبی ہندوستان میں دو شاعر بذات خود بادشاہ تھے، اس لیے ان کے ہاں دنیاوی جاہ و جلال کے حصول کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ باقی جو دو شعراء تھے وہ ملک الشعرائی کے منصب پر فائز تھے، نصرتی اور غواسی۔ نصرتی نے بڑے سارے حاسدین پیدا کر لیے تھے، اور ایک سازش کے تحت اس کا قتل بھی ہو گیا، تو اس نے ہجو گوئی میں بھی اپنا نام پیدا کیا۔ جب ہم لوگ شمالی ہندوستان میں داخل ہوتے ہیں، اور ولی کے اثر سے جب شمالی ہندوستان میں شاعری کا آغاز ہوتا ہے، تو یہاں ایہام گوئی کی روایت پہلے سامنے آتی ہے، اور اس کا جب ایہام گوئی کا دور ختم ہوتا ہے تو عہد میر و مرزا شروع ہوتا ہے۔ محمد رفیع سودا اور میر تقی میر سامنے آتے ہیں۔ اس کے پہلے جن لوگوں کا بھی ذکر ہے وہ قصیدے کی تاریخ میں ادبی نقطۂ نظر سے کوئی بہت اہمیت نہیں رکھتے۔ البتہ مرزا محمد رفیع سودا جب پیدا ہوئے اور جب انہوں نے بلوغت کے کوچے میں قدم رکھا، بڑے ہوئے، تو انہوں نے قصیدے کو اپنایا اور قصیدے کو اس بلندی پر پہنچایا جہاں آج بھی ان کا کوئی ہمسر اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا نے غزل میں کون سا کارنامہ انجام دیا؟ قصیدے میں ان کے امتیازات کیا تھے؟ ہجو گوئی اور شہر آشوب میں انہوں نے کیا امتیاز پیدا کیا؟ اس حصے کو ہم لوگ کسی اگلی گفتگو میں ڈسکس کریں گے۔ بہت موٹے طور پر سودا کے دور کو ذہن میں رکھیے کہ سودا کی پیدائش کا سال جو ہے وہ مختلف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے 1707، 1708، 1710 تسلیم کیا ہے۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کا انتقال ہوا تھا، اور اورنگزیب عالمگیر کے بعد مغلیہ سلطنت کی چولیں کس طرح سے ہلتی ہی چلی گئیں، یہ سب آپ لوگ مستقل طور پر پڑھتے چلے آئے ہیں۔ سودا دلی میں بھی رہے، سودا فرخ آباد میں رہے، زندگی کے آخری چند برس انہوں نے لکھنؤ میں گزارے، اور لکھنؤ ہی ان کی آخری آرام گاہ ہے۔ چوک میں جو امام باقر کا امام باڑہ ہے، اس میں سودا کی قبر ہے، قبر کا نشان موجود ہے، اور لوح مزار سے ہم سودا کی قبر کو پہچان سکتے ہیں۔ 1785-86 میں سودا کا انتقال ہوا تھا۔
सौदा ने जो कसीदे लिखे वो खालिस दरबारी नुक्ते नज़र से लिखे थे, हालांकि उनके कसीदों में खासी तादाद मजहबी कसाइद की भी है, लेकिन उन्होंने किसी एक को अपना ममदूह नहीं बनाया था। एक बसंत खान नाम का ख्वाजा सरा था, शाह आलम सानी के लिए सौदा ने कसीदा लिखा, निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह के लिए, गाज़ीउद्दीन खान के लिए, और फिर लखनऊ में शुजाउद्दौला और आसफुद्दौला। गरज ये कि उनके ममदूहीन का दायरा एक दो शख्सियतों तक फैला हुआ नहीं था, बल्कि कई सारे ममदूहीन थे उनके, जिनके लिए उन्होंने कसीदे लिखे। उन कसीदों के खसाइस और इम्तियाज़ात क्या हैं, उसको किसी अगली गुफ्तगू के लिए रख छोड़ते हैं। अभी शहर आशोब के ताल्लुक़ से एक बात करना चाहता हूँ कि शहर आशोब, जैसा कि ज़िक्र हुआ, एक ऐसी नज़्म है जिसमें शहर के हालात, शहर का मरसिया लिखा गया हो और शहरियों के एहसासात व जज्बात की और मुल्की इंतज़ाम इंसराम की कैफियत बयान की गई हो। आजकल जो हालात हैं, शहर आशोब ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग शहर आशोब की ही कैफियत से दो चार हैं। तो कहने का ये मतलब है कि सौदा ने एक तरफ कसीदा गोई में नाम कमाया, जहाँ कोई उनका मद्द मुकाबिल और हरीफ नहीं है, दूसरी तरफ हिजव गोई के मैदान के भी वो पहलवान हैं, और शहर आशोब लिखकर उन्होंने एक ऐसी सिन्फ का इजाफ़ा किया जो यकीनन एक तरह का समाजी रिश्ता रखता है। तो इस समाजी रिश्ते की बाजियाफ्त के लिए हमको सौदा के शहर आशोब ज़रूर पढ़ना चाहिए। सौदा के कसीदों का, उनके हजव का और उनके शहर आशोब का सही मानों में तज्ज़िया उस वक्त किया जा सकेगा जब एक दो कसीदे भी पढ़ लिए जाएं, एक दो हजव पर भी गुफ्तगू हो जाए, उसका भी मतन कुछ सामने रहे, और शहर आशोब का भी एक दो हिस्सा पढ़ा जाए। सौदा के दो शहर आशोब बहुत मशहूर हैं, एक जिसका उन्वान कसीदा शहर आशोब जो हमारे निसाब में शामिल है, और एक दूसरा कसीदा है दर हजवे अस्प, घोड़े की हजव में, अल मुसम्मा ब तज़हीक रोज़गार, जिसको तज़हीक रोज़गार का नाम दिया गया है। तज़हीक रोज़गार, ज़माने पर तंज करना, ज़माने का मजाक उड़ाना, ज़माने की तज़हीक करना। तो ये दोनों कसीदे गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, और चूँकि तमाम कसायद पढ़े नहीं जा सकते, मौका रहेगा तो मैं सौदा का कोई एक कसीदा जिसकी वजह से हम लोग तशबीब क्या है, गुरेज़ क्या है, मदह क्या है और अर्ज़ दुआ और हुस्न तलब क्या है, उसको भी थोड़ा सा जान सकते हैं, वो हम ज़ौक़ के कसीदों में समझने की कोशिश करेंगे। और अगर मौका मिला तो सौदा का एक आध कसीदा ज़रूर पढ़ाएंगे, बावजूद इसके कि वो निसाब में शामिल नहीं है। तो सौदा के दो शहर आशोब यानी तज़हीक रोज़गार, जिसमें घोड़े की लाग़री की दास्तान है, और दूसरा कसीदा शहर आशोब जो आपके सामने है, जो हमको पढ़ना है वो है। शहर आशोब की जो ज़बान है, ये सौदा की कसीदा गोई की जो आम ज़बान है उसके मुकाबले बेहद आसान और सहल है। तंज़ है पूरी नज़्म में, और दिल्ली का मरसिया कहा जा सकता है इस शहर आशोब को। सौदा बहुत दिनों तक दिल्ली में रहे थे, और सुबह शाम दिल्ली के तख्त पर जिस तरह से बादशाह बदले जाते थे, बादशाह कत्ल किए जाते थे, और जिस तरह से
بے سر و سامانی کی حالت میں تخت سے اتار دیے جاتے تھے، وہ سب انہوں نے دیکھا تھا زمانہ. نادر شاہ کا حملہ دیکھا تھا، احمد شاہ ابدالی کی غارت گری دیکھی تھی، اور اس میں اہل شہر جس طرح کی آزمائش سے دوچار تھے وہ سب بھی دیکھا تھا انہوں نے. سودا ایک طرح سے مجلسی قسم کے آدمی تھے، اور اسی لیے ان کی شاعری میں داخلیت کے بجائے خارجیت پر زیادہ زور ملتا ہے. ان کے ہاں وہ خوشی کی تلاش ان کے ہاں ایک بہت بنیادی چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ سودا کا ایک رشتہ سماج سے بھی تھا، اور وہ اس کے چشمدید گواہ تھے. چنانچہ اس نظم میں، اس قصیدے میں سودا نے شہر کی کیفیت لکھی ہے جو یقیناً ہماری آنکھوں کو بھگو دیتی ہے. دوسری بات ایک اور یہ بھی ہے کہ یہ غلط فہمی نہیں رکھنی چاہیے کہ قصیدہ محض کسی کی تعریف میں لکھی گئی، ایک خاص پیرائے میں کہی گئی نظم کا نام ہے، بلکہ قصیدے کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں تعریف بھی ہوتی ہے، اس میں موسم بہار کا بیان بھی ہوتا ہے، اس میں حجو گوئی بھی ہوتی ہے، اور اس میں شہر آشوب کی صنف بھی سمیٹی جاتی ہے. سودا نے شہر آشوب کو قصیدہ مانا ہے، اس لیے اس کو قصیدے کے ذیل میں ہم نے بھی شمار کیا ہے. اور ایک حصہ اس کا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. 5 منٹ کا وقت ہے، کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے. میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے. اتنا میں کیا عرض کے فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے. سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا، اس امر میں قاصر تو فرشتہ کی زباں ہے، اس امر میں قاصر تو فرشتہ کی زباں ہے. یہ قصیدہ ایک مکالمے کی صورت میں شروع ہوتا ہے. مکالمے کے لیے 2 لوگوں کا ہونا شرط ہے، ایک جو خطاب کرے اور وہ جو سامع ہو، جو قاری، جو سننے والا ہو. تو اس میں شاعر سودا مرزا محمد رفیع سودا سے مکالمہ کرایا گیا ہے. پہلے 2 اشعار میں شاعر سودا کی تعریف مرزا محمد رفیع کرتے ہیں. پہلے شعر میں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنے بھی پیر و جوان ہیں، ہر کس و ناکس، ہر چھوٹا بڑا، کسے باشد کوئی ہو، اپنے منہ میں زبان ہونے کا دعویٰ میرے سامنے نہ کرے. یہ مرزا محمد رفیع صاحب کہہ رہے ہیں، میرے سامنے نہ کرے. کیوں؟ اب سامنے میرے جو کوئی پیر و جواں ہے، دعویٰ نہ کرے یہ کہ میرے منہ میں زباں ہے. میں حضرت سودا کو سنا بولتے یارو، اللہ رے کیا نظم بیاں ہے. میں نے کسی ایرے غیرے کو نہیں سنا ہے، میں نے حضرت سودا صاحب کو، شاعر سودا کو، جو فصاحت و بلاغت کا ترجمان ہے، وہ سودا
اس کو میں نے بولتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ رے کیا نظم بیاں ہے، اس کے بیان کا سلیقہ انتہائی انتہائی رشکامیز ہے نا۔ اللہ رے کیا نظم بیاں ہے، ان کے بیان کا جو سلیقہ، ان کے بیان کی جو قدرت، ان کے بیان کی جو طاقت ہے، وہ ہمیں خدا کی یاد دلاتی ہے۔ پھر اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت۔ مرزا محمد رفیع شاعر سودا سے کہتا ہے کہ جب میں نے ان کا نظم بیان سنا اور ان کی طلاقت لسانی سنی اور میں نے ان کا فصیح و بلیغ کلام سنا جو میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا، جس نے مجھے بے طرح متاثر کیا، تو میں نے ان سے کیا، کیونکہ میں پریشان حال تھا، میں نے ان سے کیا کہ حضرت ایک سوال کا جواب دیتے جائیے۔ اتنا میں کیا عرض کی فرمائیے حضرت، آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے اس شہر میں، اس جہان میں، اس دنیا میں؟ کیا آرام سے زندگی گزارنے کی، بحسن و خوبی زندگی کرنے کی کوئی ترکیب ہے، کوئی تدبیر ہے؟ طرح کے معنی طریقہ، تدبیر۔ آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یہاں ہے؟ تو وہ سودا جس کی طلاقت لسانی کی قسم کھائی جاتی تھی، جس کی فصاحت و بلاغت کا چرچا تھا چاروں طرف، سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جائے۔ اس امر میں قاصر تو فرشتہ کی زباں ہے۔ شاعر سودا کہتا ہے کہ خاموش رہ جائیے، اس معاملے میں، اس سوال کا جواب دینے میں تو فرشتہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ، دنیا میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، اور دنیا میں عزت اور آبرو کے ساتھ، اور دنیا میں عزت و احترام کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزاری جائے، فرشتہ بھی اس کا جواب دے پانے میں قاصر ہے۔ پھر شاعر سودا جہاں دیدہ تھا، اس نے جواب تو نہیں دیا، البتہ اس نے گریز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے، شہر دہلی کے الگ الگ جو طبقے ہیں کاروباری یا علمی، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی طرف توجہ ملتفت کرتے ہوئے، اس نے ایک شعر کہا، کیا کیا میں بتاؤں کہ زمانہ کی کئی شکل ہے، وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے۔ آرام سے کٹنے کا کوئی طریقہ میں نہیں بتا سکتا، میں یہ ضرور بتلا سکتا ہوں کہ زمانے میں وجہ معاش، روزی روٹی کمانے کے کئی سارے وسیلے، کئی ساری تدبیریں ہیں، کئی سارے کام ہیں، سو جس کا یہ بیاں ہے، آگے میں ان کا بیان کر دے رہا ہوں۔ یعنی شہر میں جتنے بھی فنکار اور دستکار اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، میں سب کا علیحدہ علیحدہ بیان کر دے رہا ہوں، اور فیصلہ تمہارے اوپر چھوڑتا ہوں کہ تم کس طرح سے بحسن و خوبی، کس طرح سے عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی زندگی جینا چاہتے ہو، یہ تم کو اختیار دیتا ہوں۔ یہاں کے بعد سے اب شاعر جو ہے شہر دہلی کے مختلف پیشے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرے گا، علیحدہ علیحدہ ذکر کرے گا۔ اس پر ہم لوگ کل گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ میں اب یہاں پر ریکارڈ آف کرتا ہوں اور کچھ اور بات کرتا ہوں۔ 2-3 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس۔